بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں خوف، تجسس اور راز ایک ساتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ شمس المعارف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ چھپا ہوا علم ہے، کچھ اسے خطرناک قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کتاب کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا جو کچھ مشہور ہے واقعی وہ سچ ہے یا پھر حقیقت اس سے ذرا مختلف ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اپنے جذباتی باتوں یا افواہوں پر نہیں بلکہ دلیل، تاریخ اور اسلامی اصول پر بات کریں گے تاکہ علم ہمیں ہدایت دے، گمراہی نہیں۔ شمس المعارف کا نام عام طور پر امام احمد بن علی البونی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا جاتا ہے، جو 7 ہجری صدی کے مشہور صوفی اور عالم تھے۔ اکثر لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ اس کتاب کا ہر حصہ جادو، جنات یا خطرناک عملیات پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل شمس المعارف ایک جیسی کتاب نہیں بلکہ مختلف دوروں میں اس کے مختلف نسخے تیار ہوئے، جن میں بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اضافے کر دیے۔ اسی وجہ سے آج جو شمس المعارف ملتی ہے اس کا برابر حصہ علماء کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ ایک کم سنی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام البونی خود قرآن کے حروفی نظام کو عبادت اور تدبر کے ذریعے سمجھنے کی بات کرتے رہتے تھے، نہ کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی۔ ان کے قریبی شاگردوں نے لکھا کہ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ علم بنا تقویٰ کے زہر بن جاتا ہے، مگر جب یہ باتیں عام لوگوں تک پہنچیں تو انہیں غلط اندازے میں پیش کیا گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس علم کو جادو اور تشکر جن سے جوڑ دیا گیا۔ اسلام کا بنیادی اصول بہت واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم شیاطین کے سکھائے ہوئے علم کے پیچھے نہ چلو۔ یہ سورہ البقرہ آیت 102 میں آپ کو ملے گی۔ اسی آیت کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ سے دور کرے یا اسے غیر اللہ پر بھروسہ سکھائے وہ علم نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء نے اس قسم کے عملیات سے سختی سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہیں جا کر کہیں کہنے والے علم غیب بتانے والے کی بات پر یقین کرے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ یہ حدیث اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اسلام میں غیب، تقدیر اور اسرار کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی کتاب، کوئی نقش، کوئی وظیفہ اگر وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے تو وہ رحمت نہیں، امتحان ہے۔ یہاں ایک اور بات اہم اور کم بیان کیے جانے والا نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کے مطابق شمس المعارف کا اصل خطرہ کتاب نہیں بلکہ انسان کا تجسس اور طاقت حاصل کرنے کا جنون ہے۔ جب انسان عبادت، دعا اور صبر کے بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں اس کے مقابلے میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ہم نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا۔ سورہ الاسراء۔ یعنی اگر روحانی سکون چاہیے، ہدایت چاہیے تو اس کو راستہ واضح ہے، قرآن، سنت، دعا اور تقویٰ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر امام البونی جیسے بزرگ کا نام کیوں جوڑا جاتا ہے؟ علماء کے مطابق جیسے بہت سی بزرگ شخصیت کے نام پر بعد میں غلط عقیدے منسوب کر دیے گئے،
ویسے ہی اس کتاب کے ساتھ بھی ہوا۔ ہر منسب چیز لازمی نہیں کہ اصلی ہو، اس لیے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو قرآن اور سنت کے میزان پر پرکھیں۔ دوستوں، شمس المعارف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم اگر ہدایت نہ دے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں راز اور خفیہ قوتوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں، بلکہ اپنی اصلاح، اپنے عمل اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی کنٹروورشنل لیکن حقیقت پر مبنی اسلامک ٹاپک کو ڈیٹیلز کے ساتھ کور کریں، دلیل، ریفرنس اور آسان زبان میں، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ ہمیں علم نافع اور سیرت مستقیم عطا فرمائے، آمین۔